تو دیکھیں جی آ گئی ہے سب سے بےغیرت گندی عورت، اور یہ ہے اس کا شور بےغیرت، کیونکہ دیکھیں یہ اپائج ہے، اس کے پاؤں نہیں ہیں، یہ لولا لنگ رہا ہے۔ اب یہ رو رہی ہے کہ میرے ویو نہیں آ رہے، جلدی سے آؤ، میں بھوکھی مر رہی ہوں، اب میں جاؤں گی لائیو پہ۔ یہ تو اس کا بسانے کا کام ہے کہ سب آ جاؤ آ جاؤ۔ یہ رو رہی ہے کیونکہ رات کو اس کو پھول کم ملے اور آج کسی نے شیئر نہیں دیا، اس لیے یہ رو رہی ہے اور بہت بری حالت ہے اس کی۔ اب دیکھیں یہ کچھ غلط کہہ رہے ہیں عفان بھائی، یہ اس کی اصلاح کر رہے ہیں کہ دیکھیں اگر کسی کی ویڈیو شیئر ہو جائے، لیک ہو جائے، اگر کوئی اس کی غلط کاپیز کر لے تو پھر اس کا کیا ہوگا۔ آج کل لوگوں نے یہ اتنا گندا معاشرے میں گند پھیلا دیا ہے، ذرا بھی ان کو تمیز نہیں ہے، بے شرموں لوگوں کو۔ سب اس کی اصلاح کر رہے، یہ بھائی کچھ غلط تو نہیں نہ کہہ رہے، آپ سب کے سامنے پروف ہے۔ یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آنے والی نسلوں کو یہ عورت اور یہ تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ تو مسلمان وہ ہے جو ایک مسلمان کی عزت سب مسلمانوں کی عزت ہوتی ہے، تو ہم نے حق سچ کے لیے یہ آواز اٹھائی اور اس کے ساتھ اگینسٹ ویڈیو بناتے رہیں جب تک یہ سیدھے راستے پہ نہیں لگتی، کیونکہ یہ بہت ہی گندی دلدل میں دس چکی ہے اور اس دلدل سے نکلنا اس کے بس کا نہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ خود بھی بیٹھتی ہے، یہ خود ایسے کام کرتی ہے، خود اپنی بچی کو اس کاموں پہ یہ لگاتی ہے۔ یہ اتنی بھوکھی مر رہی تھی، آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل میں دیتی ہوں۔ یہ عورت پہلے سارے گھروں میں شہر میں صرف بیچا کرتی تھی، اس کی 25 ایکڑ زمین ہے۔ پھر اس کو یہ آئیڈیا آیا، ولاگنگ کرتی تھی تو ولاگنگ کرتی رہتی نا، اب یہ لائیو پہ بیٹھ گئی ہے۔ لائیو پہ میچ والی جو چیز ہے ہمارے اسلام میں اس کو سخت ہی گناہ سمجھا جاتا ہے، اس کی کمائی ناجائز ہے۔ اور کچھ بہن بھائی یہ بولتے ہیں کہ یہ فاطمہ اس کی ناجائز اولاد ہے۔ اللہ کی جی اللہ جانے، جیسے اس کے کام اس سے کروا رہی ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس کی سگی اولاد نہیں ہے۔ اگر یہ سوتیلی ماں اس کی ہے، سگی ماں وہ ہوتی ہے جو اپنی بیٹی کا سر بھی ننگا نہیں ہونے دیتی اور اپنی بیٹی کو ہر دھوپ سے بچاتی ہے، ایسے ظالموں سے، شیطان سخت لوگوں سے بچا کر رکھتی ہے کہ میری بیٹی پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور یہ عورت دیکھیں کہ ہر وقت اس کا یہی کام بن گیا ہے، رات بھر اور صبح بھی کئی بار یہ لائیو میں بٹھا دیتی ہے اپنی بیٹی کو۔ آگے آپ دیکھیے گا اس کے کرتوت چیک کریں۔ اب یہ دیکھیں، اب اس فاطمہ کے اشارے چیک کریں، آپ کو صاف لگ رہا ہے یہ کیسے کہہ رہی ہے کہ میری طرف آؤ میری طرف آؤ۔ پنشمنٹ میں اس سے ڈانس بھی کہیں ایسی پنشمنٹ دیتے ہیں، اسے ڈانس بھی کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں آ گئی کالی موٹی بھینس، یہ وہ ناگن ہے جس نے اپنے ہی گھر کو جلا رہی ہے۔ جب پوری طرح اس کا گھر تباہ ہو جائے گا، اس کی بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی، تب اس عقل کی اندھی کو پتہ چلے گا۔ موٹی بھینس ٹھونس ٹھونس، کیونکہ دیکھیں اب ان کے بزرگوں کے کام چیک کریں۔ ان کے بزرگ یہ کہتی ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں، بزرگ کہتی ہے تسبیح بھی پڑھتی ہوں، مگر یہ بڑی ہو کر ان لوگوں کو منع نہیں کر سکتی۔ کیوں کرے بھائی، اس کا بھی ہاتھی جیسا پیٹ ان نے بھرنا ہوتا ہے۔ اب اس کا گھر دیکھیں، اس کا گھر دیکھیں کہ راتوں رات یہ عورت کیسے امیر ہوگی۔ سب ایک بھائی نے کمنٹ کیا اس کو، بغیرت عورت، بے شرم بے حیا کو، کہ ہمیں کوئی وظیفہ دو جس سے ہم بھی راتوں رات امیر ہو جائیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، وظیفے جیسی پاک کلام کو آپ اس عورت پہ استعمال مت کریں، کیونکہ یہ بہت گندی، بے شرم بے حیا، اسلام کے نام پہ ایک بدنما دھبا ہے جس کو سارے مل کر صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ اتنی گندگی میں دس چکی ہے، اس دلدل میں گر چکی ہے، اب اس کا نکلنا ناممکن ہو گیا ہے، کیونکہ اسے ڈالروں کی بھوک ہی اس کو لت پڑ گئی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے میری بچی کا تو قصور ہی نہیں ہے، ملکو بھائی اس کے پیچھے پڑے، عفان بھائی اس کے پیچھے پڑے۔ دیکھیں کہ الحمدللہ میں بہت پیسہ کما رہی، پوری رات میں لائیو میں بیٹھتی ہوں، سوتی نہیں ہوں۔ تو موٹی نماز نہیں پڑھتی صبح اٹھ کر، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے وہ دیکھیں اس کی اماں حضور، وہ تو پوری اس کو شے دیتی ہیں، اس کے ساتھ رہتی ہیں، کیوں نہ رہیں جی۔ اب تو مفت لوگ ان کو دے رہے ہیں، تو فارن کنٹری والے میرے بھائیوں
اور بہنوں، آپ ان جیسی بغیرت عورتوں پہ اپنی حق حلال کی کمائی کیوں ان پہ لٹاتے ہیں؟ کچھ بھائی اتنے پیسے ادھار لے کر جاتے ہیں، کچھ کو اپنے ماں باپ کا منہ بھی آخری دیدار بھی کرنا نصیب نہیں ہوتا، اور پیسے وہاں پہ کما کر ان جیسی بغیرت عورتوں کی دکان چمکا رہے ہیں آپ۔ اس بغیرت عورت کا یہی شیوا بن گیا ہے، کیونکہ سب اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ کتنی ریئیکشن والی بہنیں اسے کہہ رہی ہیں، مگر اس کی عقل کی اندھی موٹی بھینس یہ بین بجاتی رہتی ہے اور بیٹی اس کی ناچنا شروع کر دیتی ہے۔ صحیح اس کو کہتے ہیں، یہ ڈیجیٹل طوائف ہے، اس کا یہی کام ہے۔ اب یہ طوائفوں کی بڑی جو ہوتی نہیں، وہ رانی اور بھائی کیسے کہتے ہیں اس کو، یہ وہ بن چکی ہے۔ اس کو ذرا بھی شرم نہیں ہے، کہتی ہے کہ اچھا، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ملکو اتنے تمہارے، وہ کہتی ہے M6 آ گیا جی، M6 آ گیا، M6 کی تو دیوانی ہو تو کچھ لوگوں نے یہ بھی بولا ہے کہ ملکو بھائی کو بھی پھنسا لو، عفان کو بھی پھنسا لو بھائی کو، کیونکہ وہ تم جیسے آدمی نہیں ہیں، وہ تمہاری اصلاح کرتے ہیں، اس لیے وہ تجھے برے لگتے ہیں۔ وہ بار بار کہتے ہیں کہ گندے کام کرنا بند کر دے، اسلام کی طرف ولاگنگ کرتی تھی نا، بے شک کرتی رہتی، کسی کو تجھ سے کوئی بھی، اب اس لیے ہم سب کہہ رہے ہیں نہ یہ کوئی تم سے جیلس ہے، موٹی کالی بھینس بدنما دھبا اسلام پہ، ہم سب تمہاری اصلاح کر رہے ہیں تمہاری بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے۔ جیسے مینا الملک کی ویڈیو لیک ہو گئی تھی، علیزہ سیر کی بھی ہوئی تھی، اور سب لوگوں نے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کل کو تمہاری بیٹی کی ساری زندگی تباہ ہو جائے، تم بچی 12 سال کی ہے، معصومیت اس کی چھین رہی ہو، تجھے تو شرم ہی نہیں ہے، کیونکہ تجھے پیسوں کی، آرام کے پیسوں کی لت پڑ گئی ہے، تو کیوں اس کا ساتھ دیتے ہیں آپ؟ کیوں اس کو اتنے پیسے کما کر اس موٹی بھینس کے پیٹ میں ڈالتے رہتے ہیں؟ اتنے گندے کام میچ میں ہوتے ہیں نا کہ کوئی عزت دار بندہ میچ کے لیے کسی کو بھی نہیں کہتا، کہ اتنے عزت دار مرد ہوتے ہیں وہ بھی لائیو میں میچ نہیں کھیلتے، کیونکہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ نامحرم عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اور اس کی بیٹی ایک بچی، چھوٹی بچی کو خود ہی اس کی ماں اپنے ہاتھوں سے جلا رہی ہے۔ اگر یہ اس کی سگی ماں ہے تو اس کی کیئر کرے نا سب۔ یہ میں تو کہتی ہوں جی، اس کی یہ ستیلی بیٹی ہے۔ ستیلی مائیں ہوتی ہیں کہ اچھا ہو، یہ ہمارے سر سے جائے، اس کے ساتھ برا ہو، ہر کچھ کام اس کے ساتھ غلط کرتی ہیں تاکہ یہ بدنام۔ اب اس کو بدنام کرنے والی یہی اس کی ماں ہے۔ کمینی کیوں اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کر رہی ہے؟ حدیث شریف نہیں پڑھتی، قرآن پاک پر، اس میں دیکھ اسلام کیا کہتا ہے، اور تو بڑی شوق سے سب کو کہہ رہی ہے میں نے بیٹی کے بال کٹوائے، آج میری بیٹی نے آئی برو بنوائی ہے تاکہ میری دکان چمک جائے اور مجھے ڈالر آئیں۔ اور کمینی عورت، کیوں بھوکھی مر رہی تھی؟ بیوہ ہے تو، شور نہیں ہے تمہارا؟ پہلے کیا زمین سے مٹی چاٹتی تھی، اب تجھے کھانے مل رہا ہے؟ برگر میں نے پہلی بار دیکھا ہے، کیونکہ پہلی بار پہلے تو تم مٹی کھاتی تھی، کیونکہ تم ہوئی ناگن کالی، کیونکہ تمہارا کام ہی یہی ہے کہ ناگن ہونا، بین بجاتی ہو، تو جب انسانی روپ میں آ جاتی ہو تو تب تجھے پیزا برگر چاہیے۔ پھر کہتی ہے فاطمہ کے پاپا دیکھیں ہمارے لیے گاڑی لے کر آئیں، تو گاڑی فاطمہ کے پاپا نہیں لائے، فاطمہ خود لے کر آئی ہے، اور کہتی ہے M6 میرا آ گیا یار۔ ان کو کہتی ہے اتنی پنشمنٹ کہتے ہیں اس کو، لائیو اس کی دیکھتے ہیں نا تو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اس کی ماں جو ایسے بازو پھیلا کر ناچتی ہے، یہ تو مجھے یہی پتہ چلا ہے کہ یہ لائیو میں آ کے نا ڈانس کرتی ہے سب مردوں کے سامنے، کیونکہ یہ ایک طوائف ہے۔ طوائفوں کا یہی ہوتا ہے کہ اچھے کپڑے پہن کر بن سور کر، تو یہ ڈیجیٹل طوائف ہے۔ وہ اپنے گھروں میں رہ کر ایک جگہ انہوں نے اپنا اڈا بنایا ہوتا ہے، اور یہ کھلے عام پوری دنیا کے سامنے اس نے بے حیائی پھیلائی ہوئی ہے۔ اس کو رتی برابر بھی شرم نہیں ہے۔ چلو بڑ پانی میں مرنے کا اس کا مقام ہے۔ نماز یہ پڑھتی نہیں، سکول سے اس کے بچی کو بھیجتی نہیں ہے، اور صبح شام یہ سارا کچھ اپنی بیٹی کو تیار کرواتی ہے، پارلر لے کر جاتی ہے، خود بھی جاتی ہے۔ پہلے والی میری ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی، اور آج بھی میں نے جو کلپ لگائی ہے جس میں دیکھیں کہ کتنی
اس کے چہرے پہ جھائیاں تھی، چہرہ کتنا اس کا بیکار تھا۔ اب دیکھے، اب یہ جاتی ہے پارلر میں اچھی طرح سے اپنے فیس پہ پونچھا مروا کے، اور پھر یہ آتی ہے کیونکہ اسے مردوں کو رجھانا ہوتا ہے، مردوں کے ساتھ اس نے میچ کھیلنا ہوتا ہے۔ اب یہی تو اس کا کام ہے، دن رات بس اس کا یہی رہ گیا ہے کہ میں مردوں کو کیسے رجھانا ہے، اچھے اچھے ٹپس ڈھونڈتی ہے۔ اور پھر یہ کمینی کہتی ہے اس کی بیٹی، کیونکہ میں ان کا نام اس لیے نہیں لے رہی کیونکہ ان کے نام ہماری پیاری حضرت فاطمہ جنت خاتون اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، تو بی بی کالی ناگن بھینس اپنا نام چینج کر لے۔ مجھے تمہارا نام لینے میں اسی لیے میں نہیں لیتی کیونکہ پاک بیبیوں کے نام ہیں، تو مردود جیسی تمہاری چالیں ہیں، جیسے تمہارے کرتوت ہیں، ویسا ہی اپنے لیے کوئی نام بھی چن۔ میں بار بار یہی کرتی ہوں کہ اپنا نام بدل، تو اپنا نام رکھ لے رانی بھائی، بیٹی کا نام رکھ لے چندہ بائی، کیونکہ وہ تمہارا چمکا رہی ہے تمہاری دکان کو، تو تمہارے لیے یہی ڈیزرو کرتا ہے، تجھے تو شرم ہی نہیں۔ تو پھر کہتی ہے اس کی جی بیٹی صاحبہ، کہتی ہیں کہ آؤ مجھے غلط کمنٹ کرو، آپ کو جنت ملے گی، تو جنت جیسی پاک چیز کا نام تم ایسی گندی جگہ پہ نہ لیا کرو۔ بے شرم ماں کی بے شرم بیٹی، بے غیرت باپ کی بے غیرت بیٹی، تجھے ذرا بھی شرم نہیں ہے؟ کیوں سارے ملکوں کو، ایک بھائی نے بولا ہے، ہمارے بھائی ہیں انڈیا سے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اتنی پاک بیبیوں کے نام پہ انہوں نے نام رکھے ہوئے، ان کو شرم نہیں ہے؟ کیوں ایسا کام کر رہی ہیں جس سے بار بار منع کیا جا رہا ہے، اور اس کو تو غیرت ہی نہیں ہے۔ تو ایک دم انہوں نے ٹھیک بولا ہے کہ ایسے کام اسلام کے پاک بیبیوں کے نام رکھ کر ایسے کام نہ کرو، اپنے آپ کو چینج کرو، اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، اب تم زندہ ہو، یہ نہ ہو کہ کل کو اتنی تم ڈالر کے پیچھے اندھی ہو جاؤ، پیسوں کے پیچھے ایسی مر جاؤ کہ تجھے معافی مانگنے کا بھی اللہ پاک نہ دیں موقع۔ تو اس لیے اللہ کے حضور جھکو، معافی مانگو اور سیدھے راستے پہ چلو۔ بار بار ہم سب تجھے سیدھے راستے پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر تم ہم سب کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہو۔ ہم ایک مسلمان ہو کر دوسرے مسلمان کو غلط راہ پہ چلنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اس سے پوری دنیا میں ہم مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہے، تو عورتوں کی بھی بدنامی ہوتی ہے۔ کچھ دیکھیں کہ اچھے بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، اور اچھے جو گھر سے ہوتے ہیں بندے، وہ فارن کنٹری میں بھی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو حجاب پہناتے ہیں، برقعے میں رکھتے ہیں تاکہ کسی کی غیر نامحرم کی نظر نہ پڑے، اور تم پاکستان میں رہ کر ایسے کام کر رہی ہو، گندی بے غیرت بے شرم بے حیا، یہ کام کرنا بند کر دے۔ بار بار تجھے ہم کہہ رہے ہیں کہ بند کر، تجھے تو شرم ہی نہیں ہے۔ تو السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، جو بھی میری بہن بھائی پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹ کریے گا اچھے کہ دیکھیں کیسی ویڈیو آپ کو لگی، تو آپ نے کمنٹ مجھے ضرور کرنا ہے اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے۔ اللہ حافظ۔